کرنے کی تعلیمات ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں سزاوار حمد ہے وہ ذات جس نے اپنے بندوں کو اپنی حمد کا الہام فرمایا۔ دین میں سب سے پہلی چیز اللہ کی معرفت ہے۔ دین کے حوالے سے ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات میں آخرت کا تصور اصول دین میں شمار ہوتا ہے۔ قیامت کے متعلق قرآن حکیم میں اور احادیث مبارکہ میں تاکید کے ساتھ یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ قرآن نے قیامت کی منظر کشی کے ساتھ ساتھ اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے موت مقدمات قیامت میں ہے اور قبر قیامت کی جانب پہلا قدم ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم نے مسلمانوں کو دنیا کی بے بیضاعتی کا احساس دلاتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ تم اس دنیا کو اپنی آخری منزل قرار نہ دو، یہ ایک گزرگاہ ہے اور آخرت کی منزل کے سامنے یہ ایک راستے کی حیثیت رکھتی ہے، یہ گزر جانے والی چیز ہے اور آخرت کی زندگی کا تعلق ہمیشگی سے ہے، اور یہی یاد رکھنے کی بات ہے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 35 میں فرمایا جب دوزخ دیکھیں گے تو خیال کریں گے دنیا میں گھڑی بھر رہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 20 میں فرمایا دنیاوی زندگی کی مثال فریب کا ساز و سامان ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 64 میں فرمایا دنیاوی زندگی کھیل تماشا، ہمیشہ کی زندگی آخرت کا گھر ہے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 36 میں فرمایا دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا، ہمیشہ کی زندگی آخرت کا گھر ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 52 میں فرمایا تم خیال کرو گے کہ دنیا میں بہت ہی کم رہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 185 میں فرمایا دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ سورہ زخرف کی آیت 32 میں فرمایا جو کچھ تم جمع کرتے ہو اللہ کی رحمت اس سے بڑھ کر ہے۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 29 میں فرمایا دنیا چاہنے والوں سے آپ منہ پھیر لیں۔ سورہ نزاعات کی آیت نمبر 46 میں فرمایا قیامت کو خیال کریں گے گویا دنیا میں ایک شام یا صبح رہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 میں فرمایا مومنوں کی دنیاوی زندگی بھی مضبوط ہے اور آخرت بھی۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 138 میں فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغا ونحن لہ عابدون، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا، ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے احادیث اور قرآن حکیم اور احادیث سے کچھ حوالے پیش کرتی ہوں جو اہل بیت علیہم السلام کی شان میں ہے۔ جیسے فضیلت جو بیان کی قرآن نے آیہ تطہیر، آیہ جو کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، آیہ درود جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 55 ہے، آیہ مودت جو سورہ شورى کی آیت نمبر 23 ہے، آیہ مباہلہ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے، اور سورہ دہر حل عطا میں جو آیات آئی ہیں جن میں ابرار کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، اور سورہ کوثر کا مصداق شہزادی سیدہ سلام اللہ علیہا ہے۔ احادیث مبارکہ جن میں فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے خوش کیا اس نے کیا، اور فرمایا حسن اور حسین یہ میرے دونوں فرزند امام ہیں، چاہے کھڑے ہوں یا بیٹھیں، یعنی چاہے جنگ کریں یا صلح کریں۔ پھر فرمایا ڈاکٹر یاسر حسین ستی صاحب آئے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ ریکارڈنگ شروع کر دیں۔ جی ڈاکٹر صاحب جی بالکل شروع ہے ریکارڈنگ شروع جی ڈاکٹر صاحبہ جی حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اور فرمایا حسین مصباح الہدا اور سفینۃ النجات ہیں۔ پھر میں فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی سی ہے، جو اس میں داخل ہوا اس نے نجات پائی۔ اور ایک تفصیلی حدیث جس میں انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، یہ الفاظ کے تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ سب جگہ موجود ہے، اور جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میرے اطرت اہل بیت اور میری سنت، کہ تم اگر ان دونوں سے متمسک رہو گے
تو جنت میں آ کر مجھ سے ملو گے جب یہ دونوں حوض کوثر پر، میں مفہوم بیان کر رہی ہوں، حوض کوثر پر آ کر مجھ سے ملیں گے۔ آپ نے ہر جگہ پہچنوایا، سب کو بتایا کہ حسن اور حسین کو میں کتنا عزیز رکھتا ہوں، کبھی ناقہ بن کر سواری کرائی، سجدے کو طول دیا کہ حسین پشت پر گئے تھے۔ خطبے کے دوران اگر بچے مسجد میں داخل ہو گئے اور لڑکھڑانے لگے تو خطبے کو روک کر ممبر سے تشریف لائے، بچوں کو اٹھایا، گودی میں بٹھایا اور خطبہ دوبارہ شروع کیا۔ شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے، شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے، جہاں کے سارے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے۔ پروردگار عالم نے بکمال لطف و کرم انسانوں کی اس فطرت کی ضرورت کو پورا کیا ہے کہ وہ نمونہ عمل تلاش کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وحی کی نورانی تعلیمات، ہدایت اور رہنمائی کے چراغوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے صاحبان وحی کو بھی اس زمین پر بھیجا اور انسانوں کے لیے حق کی پیروی کرنا آسان بنا دیا۔ یہ انسان دیکھنے، سننے، چھونے سے علم حاصل کرتا ہے، اور اسی فطرت انسانی کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ نے ہمیں رہنما بھی دیے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں فرمایا، اور سورہ ممتحنہ میں ارشاد فرمایا ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، اور فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کونوا مع الصادقین، اور سچوں کی پہچان بھی کروا دی۔ ہم نے آیہ مباہلہ میں دیکھ لیا، سچوں کی پہچان ہو گئی۔ نمونہ عمل انسانوں کی وہ ضرورت ہے جس سے کسی مذہب و ملت کا انسان انکار نہیں کر سکتا۔ سفر امام حسین 28 رجب کی اہم ترین تاریخ کے اس باب کی طرف ہمارا رخ موڑتی ہے جو انکار بیعت کی وجہ سے کھلا، اور اس باب میں وہ خونی مناظر دیکھنے میں آئے۔ میں آج کے مقالے میں خاص طور سے یہ بات عرض کرنا چاہتی ہوں کہ میں مصائب کے یا کربلا کے واقعات یا شہادت کی تفصیل یا وہ دل روح کو زخمی کر دینے والے، تڑپا دینے والے وہ مناظر بیان نہیں کروں گی، لیکن اس کربلا کے واقعے کے سورج کے ارد گرد جتنی شعائیں ہیں ان کا ذکر کروں گی۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ جو خونی مناظر دیکھنے میں آئے کہ آج تک تاریخ خون کے آنسو رو رہی ہے۔ کربلا کی داستان آج 1400 سال بعد بھی اسی طرح زندہ ہے، ہر مذہب و ملت کے انسان کے لیے المیہ ہے۔ اس مختصر وقت میں اس بات کا جائزہ لینا کہ امام نے سفر کیوں اختیار کیا، کربلا کو اپنے خون سے سیراب کیوں کیا، اپنے ساتھ عورتوں اور بچوں کو کیوں لے کر گئے، کیا انکار بیعت کے نتیجے میں اور اپنے بھرے گھر کو لٹا دینے اور اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد کیا باطل کی قوتیں ختم ہو گئیں، کیا ظلم و ستم ختم ہو گیا، کیا خانوادہ رسالت امن و چین کی زندگی گزارنے لگا، کیا کربلا کی داستان صرف رونے رلانے کے لیے بیان کی جاتی ہے؟ نہیں، یہ دین کا وہ پہلو ہے جس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ معین الدین چشتی اجمیری کی مشہور رباعی ہے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اس میں 5 مرتبہ حسین کا نام آیا ہے اور 1 دفعہ یزید کا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یزید کے مقابل میں ایک حسین نہیں تھے بلکہ پنجتن پاک تھے۔ مورخین عام طور سے یزید کی ولی عہدی کی تحریک کا محرک اول مغیرہ بن شیبہ والی کوفہ کو قرار دیتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ جب امیر شام نے مغیرہ کو کوفے کی گورنری سے معزول کرنے کا ارادہ کیا تو مغیرہ نے معاویہ بن ابو سفیان کو یزید کی ولی عہدی کی تجویز پیش کی، جبکہ دیگر مورخین کا خیال ہے کہ حصول اقتدار کے بعد ہی سے امیر شام کے دل میں اپنے بیٹے کی ولی عہدی کی خواہشیں کروٹ لے رہی تھی، جس کا اندازہ ان کارگزاریوں سے ہوتا ہے جن پر صلح نامہ حسن کے بعد امیر شام عمل پیرا ہوتے رہے، جن میں شرائط معاہدے کو پیروں تلے روندنا، افراد بنی ہاشم کی تذلیل و تحقیر کرنا، حضرت علی پر سب و شتم کرنا اور جودہ بنت اشعث کے ذریعے مسند نشین امامت یعنی امام حسن کو سازش کا نشانہ بنا کر قتل کرنا قابل ذکر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی قلبی کیفیت کا اعلانیہ اظہار کرنا شروع کیا
اور فرامین کے ذریعے تمام عمال و حکام کو اس تجویز پر عملی جامہ پہنانے کی ہدایات جاری کی اور مسلسل 7 سال تک اپنے مقصد کے حصول کے لیے کوشاں رہے۔ اس کارروائی کی بابت جناب مولانا سید ابو العلا مودودی اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں فرماتے ہیں، مگر اس رودات سے 2 باتیں بالکل واضح ہیں۔ ایک یہ کہ یزید کی ولی عہدی کے لیے ابتدائی تحریک کسی صحیح جذبے کی بنیاد پر نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک بزرگ نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے دوسرے بزرگ کے ذاتی مفاد سے اپیل کرتے ہوئے اس تجویز کو جنم دیا۔ دونوں صاحبوں نے اس بات سے قطع نظر کر لیا کہ وہ اس طرح امت مسلمہ کو کس راہ پر ڈال رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ یزید بجائے خود اس مرتبے کا آدمی نہیں تھا کہ حضرت معاویہ کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے قطع نظر کرتے ہوئے کوئی شخص یہ رائے قائم کرتا کہ ان کے بعد امت کی سربراہی کے لیے وہ موضوع ترین آدمی ہے۔ یہ خلافت و ملوکیت صفحہ نمبر 150۔ احکام شاہی کے بعد لوگوں کے دین اور ایمان کی خرید و فروخت کا بازار گرم ہوا۔ سب سے پہلے مغیرہ بن شیبہ نے کوفے کے 10 آدمیوں کا ایمان 30,000 درہم میں خریدا، انہیں اپنے بیٹے موسیٰ بن مغیرہ کی سرکردگی میں دمشق بھیجا تاکہ یزید کو ولی عہد بنانے کے لیے امیر شام سے کہیں۔ اس وفد نے دمشق پہنچ کر اپنا کام پورا کیا۔ امیر شام نے موسیٰ ابن مغیرہ سے علیحدگی میں دریافت کیا، تمہارے باپ نے ان لوگوں سے ان کا دین کتنے میں خریدا؟ انہوں نے کہا 30,000 درہم میں۔ تو انہوں نے کہا تب تو ان کا دین ان کی نگاہ میں بہت ہلکا ہے۔ انعام و اکرام کے لالچ کے ساتھ ڈرانے دھمکانے کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ خطوط بھی ارسال کیے گئے اور وفود بھی بھیجے گئے، مدینے، مکے اور دوسری جگہوں کے سفر بھی کیے گئے، قومی خزانے کے منہ کھول دیے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو 1,00,000 درہم بھیجے جو انہوں نے لوٹا دیے، یہ کہہ کر کہ اگر یہ رقم اس مقصد کے لیے بھیجی ہے تو میرا دین میرے لیے بہت ہی سستا ہو گیا۔ یہ کہہ کر یہ رقم انہوں نے لوٹا دی۔ یہاں تک کہ یزید کے سگے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن یزید نے بھی ان کو منع کیا کہ یہ اقدام نہ کریں۔ اس حوالے سے سید ابو العلا جس آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا تھا صبغت اللہ کے حوالے سے، اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کہ ہم نے آل عمران کی آیت نمبر 169 سے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، گمان بھی مت کرنا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں وہ مردہ ہیں، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ سے رزق پا رہے ہیں۔ شہادت کا مفہوم ہے اللہ کی توحید کی گواہی دینا، اور اس راہ میں قتل ہونا شہادت کا اعلیٰ ترین اور آخری ترین مقام ہے۔ زندہ شہید بھی ہیں جو اپنی زندگیوں میں گواہی دیتے ہیں، لیکن راہ خدا میں اپنے خون سے گواہی دینے والوں کے لیے یہ آیہ مبارکہ ہے کہ بظاہر تمہیں وہ اس دنیا میں نظر نہیں آتے، لیکن دراصل وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ سے رزق پاتے ہیں۔ اور ایک دوسری جگہ ارشاد ہے وَلَا تَشْعُرُونَ، کہ تم شعور نہیں رکھتے ان کی زندگی کا۔ ان کی زندگی برزخی زندگی سے بھی زیادہ مستحکم ہے، اور ایسی ہے کہ اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ تمہیں اس ظاہری زندگی میں اللہ کے رنگ یعنی صبغت اللہ میں رنگ سکتی ہے۔ صبغت اللہ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ سورج کی روشنی کا رنگ کیا ہے؟ بظاہر کوئی رنگ نہیں، لیکن کائنات کے سارے رنگ اسی بے رنگ روشنی کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں۔ کربلا ایک ایسا ہی سورج ہے جو صبغت اللہ کا مظہر ہے۔ اس عنوان کے پیچھے وہ حدیث مبارکہ ہے، حسین کی شہادت سے دلوں میں ایک ایسی آگ بھڑکے گی جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ کربلا کا سورج تا قیام قیامت روشن رہے گا، اور اللہ کی روشنی، اللہ کا رنگ دنیا کو پہنچاتا رہے گا۔ اب بظاہر یہ رنگ بے رنگ ہے، لیکن اس میں کون کون سے رنگ چھپے ہوئے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب اولین تعلیم دی جاتی ہے اور کائنات میں بنیادی رنگ سکھائے جاتے ہیں، لال، نیلا، سبز، پیلا، کالا، گلابی، نارنجی، بھورا، جامنی، مگر یہ رنگ سورج کی روشنی ہی سے نکلتے ہیں،
اور یہ سائنس کے اصول ہیں۔ اس طرح جب ہم کربلا کے سورج سے نکلتے رنگوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کون کون سے رنگ نظر آتے ہیں؟ تاریخی رنگ، انسانی رنگ، مذہبی رنگ، اخلاقی رنگ، عرفانی رنگ، جذباتی رنگ، تمدنی رنگ، عسکری رنگ، سیاسی رنگ، تربیتی رنگ، آفاقی رنگ، عاطفی رنگ، اعجازی رنگ، انقلابی رنگ، آفاقی رنگ، تعلیمی رنگ، ابلاغی رنگ، فقہی رنگ، عملی رنگ، فروعی اور اہم اور واضح پہلو ہیں، یہ تمام جو اس یک رنگی میں پنہاں ہیں۔ شہادت عظمیٰ کی اہمیت انسان کی زندگی کا نصب العین کردار کی تشکیل سے ہے۔ اعلیٰ ترین مقصد رضا الہی کا حصول ہے۔ امام حسین نے جو صبر و شکر کا پیکر تھے، اسی رضا کے حصول کے لیے اپنی جان، مال، اولاد اور عزیز و رفقا سب کچھ راہ حق میں قربان کر دیا، مگر باطل کے ہاتھ بیعت نہ کی۔ تاریخ عالم کے اوراق پر شہادت حسین کا سنہری باب انسانیت کی سربلندی اور حق کی ابدی پہچان کا ضامن ہے۔ یہ وہ اور ناقابل فراموش سانحہ والمیہ ہے جس کے نقوش انسانی ذہنوں پر ثبت ہو گئے ہیں۔ واقع کربلا کو اگرچہ صدیاں بیت گئی ہیں لیکن اس کی اہمیت آج بھی زندہ ہے اور کل بھی زندہ رہے گی، اور دنیا میں امام مظلوم اور ان کے باوفا ساتھیوں کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثاروں نے میدان کربلا میں ایمان کی پختگی، کردار کی عظمت اور بے مثال جرأت کا مظاہرہ کر کے جہالت، ظلم اور بدی کی طاقتوں کو ہمیشہ کے لیے سرنگوں کر دیا، اور ایمان، انسانیت اور شرافت کے پرچم کو ہمیشہ کے لیے سربلند کر دیا۔ کربلا میں ایک طرف صبر کی معراج ہے تو دوسری طرف ظلم و بربریت کی انتہا ہے۔ اس لیے امام مظلوم نے اسلام کی سربلندی اور وقار دین کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے تمام اصحاب و رفقا کی قربانی پیش کی، اور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز اور صبر و استقلال سے مصائب و آلام جھیل کر شریعت اسلام کے ذریعے انسانیت کو بلند ترین درجے تک پہنچا دیا تھا، اس کی دائمی حیثیت اسے بخش دی تھی۔ امام علی مقام نے موت و حیات کے اعلیٰ اصولوں کے تحفظ اور ان سے مستفیض ہونے کا طریقہ بتلایا۔ آپ کی شہادت حق کا ایسا معیار نظر آتی ہے جہاں محبت، عبادت، سخاوت، شجاعت اور قربانی سب یکجا نظر آتے ہیں۔ امام مظلوم نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے حقیقت میں دین اسلام کو اپنے خون سے سینچا ہے۔ انہوں نے حق کی خاطر اپنے اعلیٰ مقصد کو بلند رکھا، بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، لیکن ثابت قدمی کے دامن کو نہ چھوڑا اور نہ ہی باطل کے سامنے سر جھکایا۔ امام مظلوم نے باطل کے خلاف جنگ ظاہری اسباب سے نہیں بلکہ باطنی ایمان سے لڑی۔ آپ جاہ و جلال اور اقتدار و منصب کے لیے کربلا نہیں آئے تھے بلکہ حق و صداقت کے علم کو بلند کرنے، نظم و ضبط، شرافت، حسن سلوک، دین کا احترام اور انسانی اقدار کے تحفظ کا درس دینے آئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا افراد کی شہادت نہیں بلکہ حق الیقین کی انتہائی منزل ہے کہ ایک سانچے میں اتنے افراد کو ڈھال دینا حسینیت ہی کا کمال ہے۔ سانحہ کربلا شر اور خیر کی جنگ تھی جس میں شر نے اپنی بھرپور قوت کا مظاہرہ کیا لیکن خیر نے صبر و استقامت کے ساتھ شر کا مقابلہ کیا، جس میں امام حسین علیہ السلام کو ابدی فتح و کامرانی نصیب ہوئی۔ اس طرح ہمیشہ کے لیے خیر و شر میں امتیاز پیدا کر دیا۔ امام مظلوم نے جو عظیم قربانی دی وہ اس بات کا واضح اور بین ثبوت ہے کہ دنیاوی زندگی سے عرفہ و اعلیٰ ہے راہ حق میں سر کٹا دینا، عظیم الشان فتح اور باقی رہنے والی عزت ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام راہ الہی میں جان کا نذرانہ پیش نہ کرتے تو پھر روئے زمین پر کوئی بھی کلمہ گو باقی نہ رہتا یا پھر اسلام کی پہچان مشکل ہو جاتی۔ شہادت حسین نے ایک طرف دین اسلام کی باطل کی ناپاک سازشوں سے بچا لیا دین اسلام کو، تو دوسری طرف شعور انسانی کو اتنا بلند کر دیا کہ اب کوئی قیامت تک دین اسلام پر نگاہ بد نہیں ڈال سکتا۔ امام مظلوم نے اسلام کے تحفظ کے لیے اپنے نانا سے جو وعدہ کیا اس کا ایفا کیا اور اپنے دینی مشن میں سرخرو ہو گئے۔ آپ نے حقیقت کبریٰ کو اجاگر کرنے کے لیے کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں
دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی اور عزیز و رفقا کی ایسی بے مثال قربانی پیش کی کہ جہاں ایک طرف اسلام کو قیامت تک کے لیے زندہ فرما دیا، تابندہ کر دیا، تو دوسری طرف عظیمت و حریت کی ایک ایسی بہترین مثال قائم کی جسے زمانہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں پرورش پانے والی اس ہستی نے، جس کی سیرت ایک منارہ نور ہے، اس نے کربلا میں قربانی دے کر ظلم و جور میں پسی ہوئی انسانیت کو جبر و استبداد کے طوفانوں کے منہ موڑنے کا جذبہ عطا کر کے ایمان کی انتہا کو پا لیا۔ حق و صداقت کی راہ میں آپ کو صعوبتوں اور تکالیف سے دوچار ہونا پڑا، مگر آپ نے اپنے ضبط و تحمل اور عزم و استقلال کے ذریعے سے ان تکالیف کا مقابلہ کیا، صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ واقعہ کربلا ایمان، جرات، حق گوئی، قربانی، صبر اور عہد وفا کی معراج ہے۔ کربلا میں امام مظلوم نے ذکر الہی کو بلند کیا، خدا نے اس کے بدلے امام حسین علیہ السلام کے ذکر کو حیات ابدی عطا کر دی۔ اگر نیکی کی حقیقت سمجھنی ہے تو کربلا اس کی جامع ترین مثال ہے کہ جہاں وقت عصر شہادت کو عظیم منزل پر فائز ہوتے ہوئے حق و صداقت کی پاسبانی کے لیے عظیم قربانیاں پیش کی گئیں، جہاں حق کی نصرت اور صبر کی وصیت کی گئی، جہاں معرفت کی ایسی شمع روشن کی گئی کہ اب انسانیت رہتی دنیا تک رہنمائی حاصل کرے گی، جہاں ہم انسانیت، اخلاقی شرافت، حسن و سلوک، دین کے احترام اور اقدار انسانی کی تحفظ کا بہترین درس لیتے رہیں گے۔ علامہ اقبال نے کیا فرمایا تھا؟ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی یہ سوئے دجلہ و فرات۔ یہ سوئے دجلہ و فرات گویا ان کی لہریں زلف کی طرح خمدار و پیچدار ہیں جو حسن ازلی کا استعارہ ہے۔ گیسو، زلف، یہ علم عرفان کی اصطلاح میں حسن و جمال کی طرف اشارہ ہے۔ گویا فطرت کا حسن اسی آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہے، جس طرح امام علی مقام نے اس حسن کو سامنے رکھتے ہوئے باطل کی حکمرانی اور غلبے کو مسترد کر دیا تھا اور اسے توہین سمجھتے ہوئے ہر قربانی کو پیش کیا تاکہ حق کا بول بالا رہے۔ اسی طرح آج بھی فطرت کا حسن اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ افغن ہے، لیکن کوئی حسین نہیں جو مسلمانوں کو اس قافلے سے نمودار ہو اور اس قریش کو باطل کے غلبے سے محفوظ رکھنے کی سعی و کوشش کر سکے۔ دوسرا پہلو دجلہ و فرات کے حوالے سے یہ ہے کہ ان دونوں دریاؤں کی حیثیت روحانی ہے، یہ روحانی حیثیت اب بھی برقرار ہے۔ اس حوالے سے میں ایک حدیث مبارکہ کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ نیل اور فرات سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے نکلتے ہیں، یہ مجرد کہکشاؤں سے، اور ان کا پانی طوفان نوح کے وقت کرۂ ارض کو پاک کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہ محض بارش نہیں تھی۔ ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ مرج البحرین یلتقیان کی تفسیر میں فرمایا گیا کہ یہ دو دریا ہیں عصمت و طہارت کے، اور ان سے حسن اور حسین کی طرح لولو اور مرجان نکلتے ہیں۔ اس ظرف کے مطابق اپنے ظرف کے مطابق اس شعر سے معنی کشید کرنے چاہیے۔ نیل اور فرات کی روحانی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس شعر کی معنی افرینی پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ بابل اور نینوا کی تہذیبوں کو بھی زیر بحث لایا جا سکتا ہے، اگرچہ یہ میرے مقالے کا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ اتنا خوبصورت شعر ہے کہ مجھے آج میرا دل چاہا کہ میں اس میں شامل کروں۔ دریاؤں کی پراسرار روانی کبھی گہوارہ موسیٰ کو ڈوبنے سے بچاتی ہے۔ نیل نے اپنا الہامی حق ادا کیا کہ موسیٰ کو عالم طفلی میں بچا لیا، اور فرات نے اپنی فرمانبرداری کا ثبوت اس طرح دیا کہ حضرت نوح کے نااہل بیٹے کو پہاڑ پر چڑھ جانے کے باوجود حکم الہی کے سامنے سر خم کرتے ہوئے ڈبو دیا۔ یہ ہے ان دریاؤں کی روحانی طاقت و حیثیت۔ ایسا نہیں ہے کہ آج ان مظاہر فطرت سے یہ طاقت سلب کر لی گئی ہو، آج بھی ان دریاؤں کا حسن و جمال اور رابطہ عرش اسی طرح زندہ ہے، لیکن امت مسلمہ کے کاروان میں ایسی گہری نظر رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اس زمین کا وارث اپنے صالح بندوں کو بنائے گا، باطل کے نظام کو سرنگوں کر کے قیام عدل و قسط فرمائے گا۔ اس شعر میں ایک انتظار کی کیفیت بھی ہے کہ ہم منتظر ہیں، دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، وہ جس کی نگاہ زلزلہ عالم افکار وقت کے حسین کو
جو ظلم کے اس نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے جس نے حسن ازلی کو اپنی بدصورت اور غلیظ کارستانیوں سے گہنایا ہوا ہے اور انسانوں کا رابطہ عالم روحانیت سے توڑا ہوا ہے۔ یہ بہت اذیتناک صورتحال ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی عظمت ایک ایسی بلندی پر، آپ عظمت کی ایسی بلندی پر فائز تھے کہ جس تک رسائی کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ یہ سند عظمت میں عرض کر چکی قرآن حکیم سے بھی ملتی ہے اور حدیث سے بھی۔ آپ جن آیات میں مومنین کی مدح و ستائش بیان کی گئی ہے ان کے اولین مصداق اور ازروح تفسیر آپ اور آپ کے خاندان کے عالی مرتبت لوگ شامل ہیں۔ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا امت کو دکھایا اور بتایا کہ ان کے نزدیک ان کا رشتہ کیا ہے، اس کا ذکر میں کر چکی ہوں، اور حضور کتنی محبت رکھتے تھے۔ علامہ اقبال نے رموز بے خودی میں اپنے ان اشعار میں جو خراج عقیدت پیش کیا ہے وہ اس حوالے سے قابل ذکر ہے۔ یہ اشعار فارسی میں ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ آپ صاحبان علم ہیں، یقیناً ان اشعار سے لطف اٹھائیں گے اور سمجھ بھی جائیں گے۔ امام عاشقاں پورے بطول، سرو آزاد زبان رسول، اللہ بائے بسم اللہ پدر، معنی ذبح عظیم آمد پسر، بحر عاشقائے خیر الملل، دوش ختم المرسلین ملجمل، سرو عشق غیور از خون او، شوخی مصر از مضمون او، درمیان امتاں کے ماں جناب، ہمچو حرف قل ہو اللہ در کتاب، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، عید و قوت از حیات آیت پدید، زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است، چو خلافت رشتہ از قرآن گسیخت، حریت را زہر اندر کام ریخت، خواستہ سر جلوہ خیر الامم، چون صحاب قبلہ باراں در قدم، بر زمین کربلا بارید و رفت، لال در ویرانہا کارید و رفت، تا قیامت قط استبداد کرد، موج خون اون چمن ایجاد کرد، بحر حق در خاک و خون غلطیده است، پس بنای لا الہ گردیده است، مدعایش سلطنت بوده اگر، خود نکرده با چنین ساما سفر، دشمناں چورے گے صحرا لا تعد، دوستاں او بے حرف یزداں بے عدد، نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت، رمز قرآن از حسین آموختیم، ذات شیعو شولہا اندوختے۔ میں ان کا مختصر مفہوم بیان کروں گی، آپ صاحبان علم ہیں یقیناً سمجھ گئے ہوں گے۔ سید الشہداء کی یہ شان ہے کہ امام محبت کرنے والوں کے امام ہیں، جو باغ رسول کے سرو آزاد ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کے والد بائے بسم اللہ ہیں اور خود ذبح عظیم کا مفہوم لیے ہوئے ہیں۔ یہ وہ شہزادہ ہے جس کے لیے ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سواری بن کر دکھایا۔ امت کے درمیان آپ کا وجود ایسے ہے جیسے قرآن میں قل هو اللہ کی صورت۔ موسیٰ اور فرعون و شبیر و یزید، یہ نیکی اور بدی کی وہ قوتیں ہیں، یہ دونوں قوتیں ازل سے برسر پیکار ہیں۔ حق جناب شبیر کی قوت سے زندہ ہے اور باطل کو حسرت کی موت کا سامنا ہے۔ جب خلافت نے قرآن سے رشتہ توڑ لیا تو حسین اٹھے اور ایک ابر کی طرح سرزمین کربلا پر برسے اور صحرا میں لالے کے پھولوں سے گلزار کھلا دیا۔ قیامت ظلم کو ختم کر دیا، ان کے خون نے چمن کھلا دیا۔ وہ خاک اور خون میں دین کی خاطر غلطاں ہوئے اور اس طرح لا الہ الا اللہ کی بنیاد بن گئے۔ آپ نے صحرا میں لا الہ الا اللہ کا حکم لکھا اور ہماری نجات کا عنوان لکھ دیا۔ ہم نے قرآن کا راز حسین سے سیکھا ہے اور ان کی آتش عشق سے شعلے مستعار لیے ہیں۔ ایک آزاد اور پاک فطرت انسان کے لیے آزادی ہی معیار فضیلت ہے۔ یہ میں اقوال بیان کر رہی ہوں شہداء کے۔ آپ نے فرمایا موت کی تلخی سے ڈرنے والے یہ نہیں سمجھ سکتے کہ شہادت کتنی عظیم نعمت ہے۔ یوں تو ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ انسان فطرت کی عظمتوں کی پاسداری میں اس شیریں ذائقے سے لطف اندوز ہو۔
عیش و عشرت کی زندگی کو کامیاب زندگی نہیں کہا جا سکتا۔ حقیقی معنوں میں کامیاب زندگی کا راز حقیقت پسندی اور خدا پرستی میں پوشیدہ ہے۔ اور امام نے فرمایا جو لوگ ظالموں کے ساتھ رہ کر اپنی زندگی کو کامیاب سمجھتے ہیں ان کا نظریہ غلط ہے اور ان کی زندگی ناکام ہے۔ عزت کا معیار مادی حیات کی بلند پروازیوں میں نہیں بلکہ معنوی اقدار کی رفتوں کے حصول میں ہے۔ نہ زندگی کسی مقصد کے بغیر ہے اور نہ موت کسی مقصد کے بغیر ہے۔ مقصد حیات کی دستیابی کی خاطر موت کو گلے لگانا عظیم کامیابی ہے اور مقصد حیات کو نظر انداز کر کے زندگی بسر کرنا ہلاکت و بربادی ہے۔ یہ کس کے اقوال ہیں؟ وہ حسین جو آغوش رسالت کے پروردہ ہیں، وہ حسین جو زبان وحی ترجمان چوس کر پلے ہیں، وہ حسین جو عصمت بطول کی حقیقتوں کے حامل تھے، وہ حسین جن کے ہاتھ میں علی کی ذوالفقار تھی، وہ حسین جو امامت کے نورانی تخت کی زینت تھے، وہ حسین جو ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقائق الہیہ حاصل کر چکے تھے، وہ حسین جو تاریخ آدمیت کے اتار چڑھاؤ سے پوری طرح آگاہ تھے، اور وہ حسین جو محمد کا نواسا، علی و فاطمہ کا فرزند اور حسن کا بھائی تھا۔ اس جیسا یزید جیسے فاسق و فاجر، بدکار و بدتینت شخص کی بیعت کیسے کر سکتا تھا؟ 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کی قدردانی کرتے ہوئے کتب سماوی کی حفاظت اور پاسداری کے لیے کربلا سجائی، وہ کربلا جو طاغوتی قوتوں کے مقابلے میں عملی جہاد کا مرکز رہی، وہ کربلا جس کو علی اکبر کے شباب نے جوانی بخشی، وہ کربلا جسے علی اصغر کے تبسم نے نکھارا، وہ کربلا جس کا دامن قاسم کے خون سے گلگوں ہوا، وہ کربلا جس کے چہرے پر عباس کی وفا کا حسن نمودار ہوا، وہ کربلا جس نے اونو محمد کے خون سے جلا پائی، وہ کربلا جس کی حقیقت کو حسین نے آشکار کیا، وہ کربلا جس کے مقصد کو کربلا نے پورا کر دیا۔ آج وہ حسین بھی زندہ ہے اور وہ کربلا بھی زندہ ہے۔ اسی کربلا سے آوازیں آ رہی ہیں، کلو یوم عاشورہ کلو ارض کربلا۔ اور ایک میں آپ کے سامنے چند اشعار پیش کروں گی جو آج کے زمانے کی عکاسی کرتے ہیں۔ پھر وہی منظر نظر کے سامنے پھر وہی منظر نظر کے سامنے کیوں آ گیا، کربلا خوریز کوفہ تشنگی صحرا فرات، اب بھی ہیں صحرا کی آنکھوں سے یوں ہی آنسو رواں، اب بھی ہیں صحرا کی آنکھوں سے یوں ہی آنسو رواں، نام ان کے رکھ دیے ہیں وقت نے دجلہ فرات۔ اور شعر عرض ہے، آ رکا ہے سر پہ میرے آفتاب مغربی، آ رکا ہے سر پہ میرے آفتاب مغربی، پی نہ جائے پھر کہیں یہ سارے کا سارا فرات۔ یہ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ امام علی مقام کی پرنور شخصیت کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ آپ کا خالق حقیقی سے رابطہ آپ کی دعاؤں سے واضح ہے، جو عربی ادب کا بہترین سرمایہ ہونے کے ساتھ ساتھ معرفت الہی کا بہترین نمونہ ہے۔ میرے آخری چند منٹ رہ گئے ہیں، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گی۔ کربلا کا المیہ خود تاریخ ہے جو ایک طویل پس منظر رکھتا ہے اور طویل تر پیش منظر رکھتا ہے۔ کربلا تہذیب کا مستقبل ہے۔ حقیقی زندگی سے تعلق رکھنے والے عظیم افراد کے شعوری فیصلے نے اس کو جنم دیا ہے۔ تاریخ کے آغاز کے ساتھ ہی ان تہذیبی قدروں کے تحفظ کی جنگ شروع ہوئی، عدل و انصاف کی، صلہ رحمی کی، حریت فکر کی، ظلم کے خلاف احتجاج کی۔ یہ وہ اقدار ہیں جو 61 ہجری کے ابتدائی 10 دنوں میں اپنے عروج کمال کے نقطے تک پہنچی، اور آئندہ آنے والے 1 سال سے زیادہ عرصے درباروں، بازاروں اور زندانوں میں یہ جنگ لڑی جاتی رہی، اور اس کے بعد تاریخ کے دامن سے پیوست ہو کر آج تک جاری رہی۔ یزید نے بیعت اور قتل دونوں کو برابر پلڑوں میں رکھ دیا تھا، بیعت ورنہ قتل، اور قتل کے بعد بھی آتش انتقام سرد نہ ہوئی، اور عورتوں بچوں کے ساتھ جو کچھ کیا وہ انسانیت کو خون رلانے کے لیے کافی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے سماجی ٹیڑھ کا ادراک کر لیا تھا، دونوں بھائیوں نے، امام حسن نے بھی اور امام حسین علیہ السلام نے بھی۔ اہل بیت رسول زمانے میں سب سے زیادہ عقل مند اور ذہین ہوتے ہیں، ان کا ہاتھ وقت کی نبض پر ہوتا ہے، زمانے کی دھڑکنیں سنتے ہیں اور صحیح وقت کے انتظار میں رہتے ہیں۔
کہ صحیح وقت پہ کون سا فیصلہ کرنا ہے، کون سا اقدام دین اسلام کی بقا کے لیے ہوگا. اور یہی اسی جو حضور کی حدیث ہے کہ میرے یہ دونوں بیٹے امام ہیں چاہے کھڑے ہوں یا بیٹھے، اسی حوالے سے میں عرض کرتی ہوں کہ اپنی زندگیوں کی پرواہ تو انہوں نے کبھی نہ کی. یہاں رک کر ایک بہت اہم نقطے کی طرف توجہ دینا ہے، حکومت ڈیفیکٹو اور حکومت ڈیجوری، یعنی طاقت کے بل پر جو حکومت ہے وہ ڈیفیکٹو حکومت ہے، اور حق حکومت ہے جو وہ ڈیجوری حکومت ہے. حکومت کو تسلیم کرنے اور حق حکومت کو تسلیم کرنے میں بہت فرق ہے. اور حکومت تو ہو رہی تھی، لیکن یزید طلب بیعت کے ذریعے اپنی ڈیفیکٹو حکومت کو ڈیجوری بنانا چاہتا تھا، جس کا نتیجہ کربلا، اور پھر کربلا کا نتیجہ جو آج بھی سامنے ہے کہ اسلام کو زندہ کر دیا. صلح حسن کے نتیجے میں مٹھی بھر جو لوگ دین حنیف کو سمجھتے ہیں وہ بچ جائیں، یہ تھی پلاننگ. اور پھر کربلا کے المیے پر گریہ کر کے ایسا انقلاب برپا کریں جو کسی سے بھی روکے نہ رک سکے. اب میں آپ کے سامنے یہ بس نکات پیش کروں گی، تھوڑا وقت کہ کیا شہادت امام حسین علیہ السلام نے شہادت کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کر لیے تھے. تو شہادت کے ذریعے یقیناً مقاصد حاصل کر لیے تھے، اور وہ اس طرح تھے کہ اصول و فروغ اسلام کے اصول و فروغ دونوں کی حقانیت کی عملی تصویر پیش کر دی تھی، اجتماعی اور معاشرت اخلاقیات کا درس دے دیا تھا، نماز کو ابدی شرف حاصل کروا دیا تھا، جان نثاروں کو آزاد کر دیا اور کسی پر زبردست نہیں کی، معنویت اور روحانیت کی اقدار کو حیات ابدی عطا کر دی تھی، شیطانی ہتھ کنڈوں کو بے نقاب کر دیا تھا، سفر حرم مکہ کی حرمت کو برقرار رکھا، خدا پرستی کو حسن و زیبائی عطا کی، اسے مقصد حیات بنایا، ظالم اور مظلوم کے فرق کو ظاہر کرنا اور ظالم کے چہرے سے نقاب ہٹا دینا، یہ اس میں امام کامیاب ہوئے. کھلے میدان میں مقابلہ کیا اور شہادت کے آثار کو باقی رکھا، اور اسیر بہن اور اہل خانہ کو سارے کربلا میں شہیدوں کے خون کو زمین میں جذب ہونے سے روکا، اور کس طرح بی بی زینب کے خطبوں نے اس کا ابلاغ کیا اور پوری سلطنت اسلامیہ میں پھیلایا. منتخب افراد کو ساتھ لے کر آئے تاکہ تاریخ رقم ہو، کمزوروں اور مظلوموں کو آزادی کا درس دیا، ذہن بشر کو شاک ٹریٹمنٹ سے زندہ کیا، ایک بار پھر زندہ کیا، اور دین خدا کی حفاظت کس انداز میں فرمائی، امر بالمعروف نہیں انل منکر کا سبق دیا، آزادی بشر کا انتظام کیا، طاغوت اور ظلم کی مخالفت کی، ذبح عظیم کی تفسیر بیان کی، انبیاء کی تعلیمات کی حفاظت اور عظمت قرآن کا ثبوت پیش کیا، انسانوں کو انسان کی غلامی سے نجات دی، نفسانی خواہشات اور مادیت پرستی کے مقابلے میں روحانی اقدار کو فتح عطا کی. اور آپ کا یہ قول ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے، اس کی عملی تصویر سامنے آئی. قیام عدل کے لیے قربانی کی ترغیب دی. حسین کے منشور کی اصل و بنیاد قرآن اور تعلیمات انبیاء ہیں. فرمایا محبت الہی کے عملی مظاہرے میں فرمایا میرے معبود میں پوری کائنات کو تیری محبت میں چھوڑ رہا ہوں، میں اپنے بچوں اور اہل و عیال کو بے سہارا کر رہا ہوں تاکہ تیرا دیدار کر لوں، اور اگر اس محبت میں میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تب بھی میرا دل تیرے سوا کسی کے آگے نہیں جھکے گا. بس اب آخری چند الفاظ ہے، وقت بھی ختم ہونے والا ہے. غم حسین ایک ایسی زیرہ بختر ہے جو زمانے کے تمام وار اپنے اوپر اس طرح لے لیتی ہے کہ اس غم کو اپنے سینے میں جگہ دینے والا محفوظ رہتا ہے. سید الشہداء کے خون کی روشنائی نے ایسی تحریر لکھی جو صدیوں سے جگمگا رہی ہے اور وقت کے ہاتھوں مٹائی نہیں مٹتی. وہ تحریر کیا ہے؟ وہ تحریر یہ ہے کہ عزت کی موت ذلت بھری زندگی سے بہتر ہے، اور ظالموں کے زیر لگی ہو کر زندگی گزارنا ذلت ہے. سید الشہداء کے کردار کی روشنی نے تمام تاریکیوں کو ہمیشہ کے لیے منہ چھپانے پر مجبور کر دیا. اگر آج ان تاریکیوں کا وجود ہے بھی تو وہ ذلیل و خوار ہیں، نفرت انگیز ہیں اور انسانی شرف سے بہت دور ہیں. فرزند زہرا کی عظمت نے ہر انسان کے دل و دماغ کو معطر کیا ہوا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم. آپ کے قیام کی یاد اس شان سے منائی جاتی ہے کہ ہر نسل اس کو اپنے اندر جگہ دینے کو بےتاب نظر آتی ہے. طول تاریخ نے
امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والوں کو اپنے دامن میں اس طرح جگہ دی ہے کہ ہر دور میں اپنے غم پر فخر کرتے نظر آتے ہیں، واضح انداز میں خواب کرتے ہیں اور ان سے محبت سمجھتے ہیں۔ ایک ایسی ثقافت وجود میں آئی کربلا کے بعد جہاں شعر و نثر میں درد و غم، صبر و استقامت، قربانی و اثار، حق و صداقت کی اقدار کی معنویت کو جو اجاگر کیا گیا ہے، جہاں موت زندگی کا اختتام نہیں بلکہ آغاز ہے۔ موت کو سمجھے ہیں غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے مظلوموں نے اپنے غموں کو کربلا کے ذریعے اپنی طاقت میں تبدیل کر دیا ہے۔ دنیا عرفان میں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ کربلا باطن کو ایسی طاقت دیتی ہے جیسے جسے ان کے طاغوت زیر نہیں کر سکتے، اور یہ ہم نے حال ہی میں غزہ میں دیکھ لیا ہے۔ دنیا بھر کے ظالم ایسے لوگوں سے کیا چھین سکتے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو دفنا کرائیں اور لبیک یا حسین کا نعرہ لگائیں، جو شہادت کو اپنی میراث جانتے ہوں، جو موت کو ایسا جانتے ہوں جیسا مولا حسین نے بتایا، موت بنی آدم کے گلے میں ایسی ہے جیسے نوجوان عورت کے گلے میں گلو بند، تو وہ موت سے کیا ڈریں گے؟ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے ظالم حیران اور انگشت بدندان ہیں کہ مقاومت کرنے والوں کی جرت اور استقامت کیسی ہے۔ ان کے دل فتح کے لیے نہیں، حق کے لیے دھڑکتے ہیں، حق و انصاف کی سربلندی کے لیے جو اصولوں پر کھڑے ہیں۔ یہ کٹ جاتے ہیں لیکن جھکتے نہیں، جو شعوری طور پر انسانیت کی اعلی اقدار کی پرورش کرتے ہیں اور ان اقدار کو اپنی نسلوں میں منتقل کرنے کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ تمام خطرات کے باوجود وہ لوگ جنہوں نے کربلا کی معرفت حاصل کر رکھی ہے، زیادہ حق و صداقت سے نہیں ہٹتے۔ یہ عرفان کا وہ سبق ہے جو ان کے رگ و پے میں خون بن کر دوڑ رہا ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے بہت دیر تک سنا، جزاک اللہ۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے مقالے کا اختتام کرتی ہوں۔ شکریہ جناب ڈاکٹر سمیہ اخلاق صاحبہ، آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور واقعہ کربلا کو بہت اچھے طریقے سے حاضرین کے سامنے پیش کیا۔ اب پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جو بھی تبصرہ فرمانا چاہیں اپنے ہاتھ کا نشان بنائیں۔ جی ڈاکٹر یاسر حسین ستی صاحب۔ ہاں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں آئی ڈی بھی آج نہیں بنا سکا اور تھوڑا لیٹ بھی ہو گیا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے، اور ڈاکٹر ساجد خاکوانی صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے بر وقت آئی ڈی بھی بنائی اور پروگرام چلتا رہا، اور ڈاکٹر فرید خان صاحب اور میر افضل رحمان صاحب کی کال بھی آئی، میں معذرت چاہتا ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ کوئی مہمان آ گئے تھے اور میں بالکل بھول ہی گیا، اور بعد میں جب موبائل دیکھا تو ٹائم زیادہ ہو گیا تھا۔ بہرحال ہم ڈاکٹر سبیہ اخلاق صاحبہ کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے ان مبارک ایام میں یقیناً جو شہادت امام عالی مقام ہے اور جس فکری انداز کے ساتھ اور اس میں ادیبانہ وہ رنگ تھا جو ان کو مادری طور پہ ورثے میں ملا ہوا ہے، وہ انہوں نے بکھیرا ہے۔ عشق، سوز اور گداز اور ساتھ اردو ادب کی خوبصورت چاشنی، یہ انہی کو زیبا دیتی ہے۔ اللہ ان کو مزید برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم اس عظیم خانوادے کی بارگاہ میں سلام عقیدت ہی پیش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور یہ دعا کریں سارے مل کر کے قیامت کے دن وہ ہمیں اپنا مان لیں۔ سچی طور پہ بات تو یہ ہے کہ اجتماعی طور پر پوری امت مسلمہ فکر حسین سے بہت دور ہوتی جا رہی ہے۔ ذکر حسین تو ہمارے اندر جاری و ساری ہے، بات بھی کرتے ہیں، لیکن عملی جہتیں جو ہیں فکر حسین کی، وہ غزہ میں ہوں، کشمیر میں ہوں یا کہیں بھی ہوں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو واقعی سچی بات ہے جو اقبال نے کہا تھا کہ ایک بھی نہیں ہے اس قافلے میں حسین کی طرح۔ اللہ تبارک و تعالی حسینی فکر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں خوبصورت بات علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے حوالے سے میں دیکھ رہا تھا کہ سنی علماء میں 14 صدیوں میں یہ پہلے عالم دین ہیں جنہوں نے یزید کے کفر کے اوپر ایک پوری کتاب جو ہے وہ مرتب کی ہے۔ حالانکہ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ کہتے تھے کہ یہ کام مسلمانوں نے ہی کیا ہے، اور وہ مسلمان ہی تھا لعین بدبخت جس کے دور میں، اور اس کے جتنے بھی ساتھی تھے جن کے دور میں یہ
کام ہوا اور ان عظیم ہستیوں کو اس نے شہید کیا. لیکن ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اس پوری تاریخ کا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے 14 صدیوں کی ایک تاریخ کا جو ہے وہ قرض چکایا ہے سنی علماء کی جانب سے، اور وہ کفر کی جو بنیاد بناتے ہیں وہ اذیت رسول کے حوالے سے بناتے ہیں کہ جو ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اور یزید نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے اور کربلا میں خانوادہ اہل بیت اور ان مظلوموں کو شہید کر کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل دکھایا ہے، اور ان کا دل دکھانے والا کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. تو اس حوالے سے بھی کہیں ہمیں کسی نشست میں گفتگو کرنی چاہیے، بلکہ ڈاکٹر صبیہ اخلاق صاحبہ اس پہ بات کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگی. میں اسی پہ اختتام کرتا ہوں. بہت شکریہ. جی میر صاحب، آپ کی آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی میں اب ڈاکٹر ساجد خاکوانی صاحب سے درخواست کروں گا وہ اپنی بات رکھیں. بہت شکریہ جی، ماشاءاللہ بہت شاندار مقالہ تھا اور بڑا متوازن مقالہ تھا. بہرحال ایک چیز میں ضرور یہاں بتانا چاہوں گا کہ بنو امیہ کے کردار کا یہ ایک رخ ہے جو پیش کیا گیا، اور ظاہر ہے بہت بھیانک رخ ہے. کچھ لوگ یزید کو اس سے بری ذمہ بھی قرار دیتے ہیں اور بڑے بڑے لوگ قرار دیتے ہیں، لیکن ہمارا سوال ہے کہ اگر اس سارے سانحے میں یزید کی مرضی شامل نہیں تھی تو پھر اس نے اس سانحے کے ذمہ داروں کو سزا کیوں نہیں دی؟ اچھا چلو سزا نہ دی، وہ ٹرائبل سسٹم تھا، قبائلی نظام تھا اس زمانے میں، تو کم از کم انہیں اپنے دربار سے تو دور رکھ سکتا تھا. لیکن اس نے نہ صرف یہ کہ ان کو کوئی سزا نہیں دی، کوئی برت کا نشان نہیں بنایا، بلکہ انہیں اپنا تقرب عطا کیا اور ان کے درجات کو بلند کیا اپنے دربار میں. یہ چیز صاف ظاہر کرتی ہے کہ یزید براہ راست اس میں شامل تھا. اور حضرت عمر بن خطاب جیسا حکمران، آپ فرماتے تھے کہ نیل کے کنارے اگر کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو میں اس کا ذمہ دار ہوں. اور یزید کی حکمرانی میں پورا کا پورا خانوادہ رسول کٹ گیا تو وہ کیسے ذمہ دار نہیں ہو سکتا؟ لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ تصویر کا ایک رخ ہے. خود بنو امیہ کے اندر اس واقعے کا شدید ریئیکشن تھا، شدید رد عمل سامنے آیا. یزید نے جب اپنے بیٹے معاویہ ثانی کو نامزد کیا اور یزید کے بعد وہ تخت پر بیٹھا، اب وہ تو اس کا سگا بیٹا تھا نا، اسی کے نسب سے تھا، اسی کے نطفے سے تھا، اسی کے تخت پر بیٹھا تھا. لیکن اتنا سخت رد عمل اس شخص نے پیش کیا کہ اس نے سارے بنو امیہ کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اگرچہ میرے باپ کا تخت ہے اور تم لوگوں نے مجھے بادشاہ بنایا ہے اور میرے باپ نے مجھے نامزد کیا تھا، لیکن میں ایسے تخت پر قطعاً نہیں بیٹھنا چاہتا کہ جو اہل بیت کے قتل کا ذمہ دار ہو. اس نے بڑی شاندار تقریر کی تھی جو کتابوں کے اندر نقل کی گئی، اشعار بھی اس نے پڑھے، اور پھر یہ کیا کرو تخت سے اتر گیا کہ میں اس تخت کو خیر آباد کہتا ہوں، میں نے خدا کو جواب دینا ہے، تم جو چاہو کرو، ایسے تخت سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے جو قتل حسین کا ذمہ دار ہو. پھر اس کے بعد حضرت خطبہ جمعہ کے اندر جو کچھ حضرت علی پر اور اہل بیت پر شب و شتم کیا جاتا تھا وہ سب بزور طاقت رکوا دیا. اور اس کے بعد بہت شاندار بادشاہ بنو امیہ کے، جن کی وجہ سے یعنی اس زمانے میں جہاں تک اسلام پہنچا آج بھی وہیں تک ہی موجود ہے، پھر اس سے آگے نہ پھیل سکا. یہ دونوں تصویر کے رخ موجود اور دونوں کو بڑی غیر جانبدارانہ طریقے سے ان کا تجزیہ کرنا چاہیے. لیکن پھر میں آخر میں یہی کہوں گا کہ دوسرے رخ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بنو امیہ اس قتل کے ذمہ دار نہیں ہے، بالکل ذمہ دار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ پھر جو چاہے گا ان سے کرے گا، اور سب کچھ واضح ہے کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا، قرآن میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. میرے بہت شاندار مقالہ تھا، بہت سی چیزیں سننے کو ملی، اور یہ بڑی اچھی بات کہی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر جو کچھ غم کا اظہار ہوتا ہے اس سے بڑھ کر اس مقصد کو پورا کرنے کی جدوجہد ہونی چاہیے. بہت شکریہ. جی ڈاکٹر شعبہ.
جی اس حوالے سے ایک اسکالر ہیں، ڈاکٹر صاحبہ ہیں، کراچی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کیا ہے انہوں نے، اور اتفاق سے کہ مجھے ان کے پی ایچ ڈی وائوا کا ایکسٹرنل ایگزامینر بنایا گیا تھا، یہ کوئی 2 مہینے پرانی بات ہے، ڈاکٹر سمرین زہرا، ان کا مقالہ ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز پر. تو اگر آپ لوگ اجازت دیں گے تو میں ان کو یہاں، آپ لوگ اگر بلائیں گے تو وہ آ کے اپنا مقالہ یہاں پیش کر سکتی ہیں. مجھے یہی عرض کرنا تھا. جی میر صاحب اپنا مائک آن کر لیں. ڈاکٹر صبیہ اخلاق صاحبہ بالکل اجازت ہے جی، آپ ان کو لے آئیں جس جمعرات کو آپ چاہیں. جی اچھا میں ان سے بات. جی عبد الارشد عزیز صاحب آپ بات کرنا چاہیں گے؟ شاید ان تک آواز نہیں پہنچ رہی. لبنہ فروخ صاحب آپ کچھ بات کرنا چاہتی ہیں؟ جی السلام علیکم. جی بہت جی شکریہ. آواز ذرا اونچی. جی میڈم صبیہ نے بہت اچھا مقالہ پیش کیا ہے اور بہت اچھی باتیں کی ہے. میں تو ابھی تک سن کے سکتے میں ہی ہوں، اس لیے بات تو میں نہیں کر سکتی، کوئی سن رہی ہوں آپ سب لوگوں کو. بہت شکریہ. شکریہ جی. اور کوئی صاحب اگر تبصرہ کرنا چاہیں تو، نہیں تو میں صدارتی خطبے کی طرف بڑھوں. جی ٹھیک ہو گیا جی، کوئی شاید بات نہیں کرنا چاہتے. تو آج کے پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں ڈاکٹر محمد فرید خان صاحب. میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ صدارتی خطبہ عطا فرما دیں. بہت شکریہ قبلہ میر صاحب. یہ سعادت جو آج آپ نے نصیب کی، یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گا، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا ذکر کرنے سے پہلے زمان و مکان، زبان و آنکھ کی طہارت کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ جو بھی کہا جائے آج، جو بھی سنا جائے، وہ تمام قلم کارواں کے ہر شخص کی زندگی میں ایک ایسی خوشیاں بکھیر دے اور ایسا ساتھ ایک دے دے روز آخرت میں، جس کی ہم سارے تمنا رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. جنت کے نوجوانوں کے سردار، خان وعدہ نبوت کے خوشنما خوشبودار پھول، عظیم نواسائے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، جگر گوشائے بطول، نور چشم علی رضی اللہ تعالی عنہ، صاحب مراتب جلی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اپنی ذات اور اپنی صفات میں منفرد، یکتا اور بہت اعلیٰ کردار کے مالک، عظمت و جلالت و شان و عظمت میں پوری امت میں ہر دور اس بات پہ منتفق رہی ہے اور قیامت تک رہے گی. وہ شہید کربلا ہیں جن کی شہادت عظما اور مقام شہادت وطین شہادت سے آگاہی فرشتہ مقدس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کو بہت پہلے دے دی تھی، اور پھر زبان رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اپنی امت کو عطا کر دی. آئیے دیکھتے ہیں کہ ابتدا شہادت ہے، انتہا قربانی ہے. باضمیر قوموں کا آسرا ہے قربانی، جبر کے اندھیروں میں ایک دیا ہے قربانی. کیف و کم کی دنیا میں، بیش و کم کی دنیا میں، عقل کے تماشوں سے ماورا ہے قربانی. سال کے مہینوں کا یوں شمار کرتا ہوں، ابتدا شہادت ہے، انتہا ہے قربانی. جب وفا کی راہوں میں وقت کا تقاضا ہو، آگ کے سمندر میں کودنا ہے قربانی. جس کے ایک تصور سے سلطنت لرز اٹھے،
وہ ادا ہے قربانی، کربلا ہے قربانی، وقت کے ستمگر سے بد مزاج آزر سے لہجائے خلیلی میں بولنا ہے قربانی۔ کربلا کا پیاسا ہو یا صفا کا پیاسا ہو، فاطمہ ہے قربانی، ہاجرہ ہے قربانی، خنجروں کے سائے میں کاٹنا شب ہجرت، مصطفیٰ کے بستر پر مرتضیٰ ہے قربانی۔ ایک طرف براہیمی، ایک سمت نمرودی، پھر حجاز کا صحرا مانگتا ہے قربانی۔ آئیے ایک مرد قلندر سے سنتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا حیثیتیں انہوں نے بیان کی۔ کبھی امام عشق کہا، کبھی وارث علوم قرآن، کبھی حق و باطل کے لیے ابدی معیار، کبھی انسانیت کو فقر حسینی علیہ السلام، کبھی رسم شبیری کی ادائیگی کو راز حیات، کبھی حسین علیہ السلام کو امت کی وحدت کا نمائندہ، کبھی حیات حسین کو اسوائے کامل، کبھی حسین کو خلاف راشدہ کی قدروں کا محافظ، کبھی غم حسین علیہ السلام میں روتے اور رلاتے ہیں، کبھی حسین علیہ السلام کی فکری بلندی کی بات کرتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ ہے حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ۔ کیا کہتے ہیں؟ مومن از عشق است او عشق از مومن است، عشق را ناممکن ما ممکن است۔ مومن اللہ تعالیٰ کے عشق سے قائم ہے اور عشق کا وجود مومن سے ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے ناممکن سے ممکن کر دیتی ہیں۔ عقل صفا کے است و صفا کے تر، پاک تر چالا کے تر بے با کے تر، عقل می گوید کے خود را پیش کن، عشق گوید امتحان خویش کن، عقل با غیر آشنائے از استقبات، عشق از فضل است و بائے خود در حساب، آن امام عاشقان پور بطول، سرور آزاد زبستان رسول۔ وہ عاشقوں کے امام سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے فرزند ارجمند اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے باغ کے سر و آزاد، سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخی عین مصرائے از مضمون او۔ اب عملی تفسیر آپ کی ذات کی کیا ہے؟ سر ابراہیم و اسماعیل بود، یعنی آن اجمال را تفصیل بود، اللہ اللہ پائے بسم اللہ پدر، معنی ذبح عظیم آمد پسر۔ آگے چلتے ہیں، مثل قرآن کہاں پہ ہے؟ درمیان امت ان کی وائے جناب، ہم چوئے حرف قل ہو اللہ در کتاب۔ فکر حسین علیہ السلام ایمان کو زندہ کیسے کرتی ہے؟ یہ بھی سنیے اقبال کی زبانی۔ شوکت شام و فر بغداد رفت، سطوت غرنات ہم از یاد رفت۔ شام و بغداد کی شان و شوکت جاتی رہی، مگر سطوت غرناطہ کی یاد ذہنوں میں ابھی محو ہے۔ تارما از زخمائے اش لرزائے بنوز، تاز از تکبیر و ایمان ہنوز۔ آئیے ان کی یاد میں گریا کیسے ہے؟ اے سبائے پیکرے دور افتادگان، اشک مائے ہر خاک پاک و رسان۔ اب حق و باطل کا ابدی معیار کیا ہے آپ کی ذات کا؟ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ فقر کیسے آپ کی میراث ہے؟ ایک فقر سکھاتا ہے سیاد کو نخچیری، ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری،
ایک فقر سے قوموں میں مسکینی اور دلگیری، ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکثیری، ایک فقر ہے شبیری، اس فقر میں ہے میری میراث مسلمانی سرمایہ شبیری۔ یہ رسم شبیری ہے کیا؟ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط انداز و دلگیری۔ تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی، یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری۔ قلندر میل تقریری ندارد، بجز این نقطہ یکسیری ندارد، از آن کشت خرابی حاصلی نیست، کہ از خون شبیری ندارد۔ محافظ آپ امت کے کیسے ہیں؟ یکی شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم۔ آپ کا اصولی موقف کیا ہے زندگی کا؟ تا نشید آتش پیکر و کھین، بشاط پا زرد ہر سر تاج و نگین۔ اسوائے حسنہ درے نوائے زندگی سوز از حسین، اہل حق حریت آموز از حسین۔ مقام فقر آپ کا فقر اوریاں گرمی بدر و حنین، فقر اوریاں بانگ تکبیر حسین۔ آپ کا گھر کائنات کا رہنما کیسا ہے؟ قوت دین مبین فرمودہ اش، کائنات آئین پذیر از دودائے اش۔ اور آپ جیسا نہ کوئی ہے نہ کوئی ہوگا۔ پھر وہ شعر آتا ہے، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، عید و قوت از حیات آید پدید، زندہ حق از قوت شبیری است، باطل اقداغ حسرت میری است، در نوائے زندگی سوز از حسین، از حق حریت آموز از حسین۔ اور آخر میں اس ٹاپک کا اختتام تو قیامت کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ ہم مٹ سکتے ہیں، وہ مٹ نہیں سکتے۔ اس پہ سر جھکا کے پلکوں کو بچھا کے یہی کہہ سکتا ہوں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پنا است حسین، نداد دست یزید، حقائق بنائے لا الہ است حسین۔ بہت شکریہ سماعتوں کا۔ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر محمد فرید خان صاحب، آپ نے تو مشاعرہ لوٹتے ہوتے ہیں، آپ نے تو پروگرام لوٹ لیا، ایسے ماشاءاللہ صدارتی خطبہ دیا کہ دل بھاگ بھاگ کر دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب میں جناب یاسر حسین ستی صاحب جو ہمارے اس پروگرام کے منتظم ہیں، ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ پروگرام میں شریک حضرات اور خواتین کا شکریہ ادا فرما دیں۔ جی الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت اور بزرگوں کی توجہات، اور بالخصوص خانوادہ اہل بیت اور امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی نگاہوں کی بدولت آج کا پروگرام بھی ہمارا حسن طریقے کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ اس پروگرام میں جتنے بھی حضرات و خواتین نے شرکت فرمائی، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بالخصوص محترمہ ڈاکٹر سبیہ اخلاق صاحبہ جنہوں نے مقالہ پیش کیا، صدارت کرنے والے محترم جناب ڈاکٹر فرید خان صاحب، جتنے لوگوں نے تبصرے فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی زندگیوں میں رحمتوں اور برکتوں کا خاص نزول فرمائے۔ ہفتہ بھر انشاءاللہ پروگرامات ہوں گے، اس میں ملاقاتیں ہوتی رہیں گی، اور یہی فکر و فلسفہ اور عشق امام حسین کی انشاءاللہ یہ بہار اسی طرح چلتی رہے گی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ سب حضرات کا شکریہ۔ السلام علیکم۔